السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں حفظہ بطول آپ کو لرننگ قرآن وتھ حفظہ میں ویلکم کرتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے حسد کے بارے میں۔ پہلے ہم نے تکبر کے بارے میں تھی، اب ہے حسد کے بارے میں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد کا مفہوم کیا ہے، اسلام نے اسے کس طرح بیان کیا ہے، دیکھتے ہیں۔ حسد سے مراد ہے کسی کی خوشحالی، سکون، عظمت یا نعمت کو دیکھ کر بے چین رہنا۔ یعنی کہ اگر کوئی دوسرا شخص خوش ہے، سکون میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، ویسے تو ہم سب کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن جو حسد کرتا ہے وہ دوسرے کی نعمتوں کو، چیزوں کو دیکھ کے بے چین رہتا ہے اور اس کے دل میں جلتے کرتے رہنا۔ یعنی کہ اس کا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے کہ ہائے اس کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ یہ چیز حسد کہلاتی ہے۔ حسد دوسرے کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن خود ضرور پریشان رہتا ہے۔ حسد ایک اخلاقی بیماری ہے اور دوسری بہت سی بیماریوں کا باعث ہے۔ کون سی برائی نیکیوں کو کھا جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچنے کی کیا تلقین فرمائی؟ حسد کے کوئی سے دو دینی نقصان کیا کیا ہیں، دیکھیں اسٹوڈنٹس۔ پہلا ہے، حسد ایک اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے اور بہت سی بیماریوں کا باعث بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ ترجمہ، دیکھو حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ خشک لکڑی میں آگ بہت جلدی لگتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، حسد بھی ایک بیماری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے حسد سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو تھی، میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔